یہ جوانی کی عمر امنگوں کی عمر ہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی عمر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خاص طور پر نوجوان، جو ہمارے نوجوان ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، وہ اپنے اندر اس بات کا عزم پیدا کریں کہ زمانے اور ماحول کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ ایک مقصد کے لیے کام کریں، وہ اپنے اوقات ضائع نہ کریں، وہ آزاد خیالی کے راستے پر نہ چلیں، مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہو۔ ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں تعمیر ملک و ملت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں مغربی تہذیب سے متصادم ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم دنیا کی مادی تہذیب کی الغار کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں کوئی کسی دوسرے نظریے کو، کسی دوسری تہذیب کو غالب نہیں آنے دیں گے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو دنیا کے سارے ادیان پر غالب آنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ شریعت دی ہے جو دنیا کی ہر تہذیب سے، ہر ثقافت سے، ہر کلچر سے بہت اونچی اور بلند ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ نظام عطا کیا ہے جس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مرعوب ہونے کی، کسی کے آگے جھکنے کی، کسی کے چشمے سے پانی لینے کی اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور کاسے گدائی آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود کفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین شریعت عطا کی ہے، ہمیں بہترین دین عطا کیا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہمارے پاس رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب ہے، ہمارے پاس رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین ہستی موجود ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت ہے کہ جس میں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے آغوش تک، بلکہ اس کے آگے کے تمام مرحلوں کے لیے کامل اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہم مغرب کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم دنیا کی کسی تہذیب اور دنیا کی کسی ثقافت کی بالادستی اور اس کے تفوق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں میں یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ایک ایک انسان کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے زخموں کا مرہم اسلام میں ہے، تمہارے درد کا درما اسلام میں ہے، تمہاری پریشانیوں کا حل اسلام میں ہے، تمہارے مسائل کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ آؤ قرآن کی طرف جو کتاب شفا ہے، آؤ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تمام انسانیت کے لیے مسیحا اور رہنما ہیں، آؤ شریعت کی طرف جس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا بہترین نظام سکھایا ہے، آؤ اس تہذیب اسلامی کی طرف جس میں بڑوں کو بڑائی کا مقام دیا گیا ہے، چھوٹوں کو کی حیثیت متعین کی گئی ہے، جس میں عورتوں کو ان کا صحیح مقام اور ان کے حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ آؤ اس تہذیب کی طرف جو ہر بے حیائی سے روکتی ہے، آؤ اس شریعت کی طرف جو انسان کو انسان بنانا سکھاتی ہے، آؤ اللہ کے اس دین کی طرف جس دین نے جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں۔ ہمیں پوری دنیا میں اعلان کرنا چاہیے۔ جو ہمارے عصری تعلیم یافتہ جوان بچے بچیاں ہیں وہ آج کی زمان میں انگریزی میں، بہترین انگریزی میں اللہ کے دین کی ترجمانی کریں، خود اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی گہرائیوں میں اتریں، شریعت کے احکامات کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کے لاجک کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حسن کو سمجھیں، اس کے اعتدال کو سمجھیں۔ قوانین اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے جو مضبوطی رکھی ہے، جو توازن رکھا ہے، جو خوبصورتی رکھی ہے، اس کو خود سمجھیں اور اس کے بعد ساری دنیا تک پہنچائیں۔ آج جدید آلات نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے، انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گھر کی مانند بنا دیا ہے۔ ہماری بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے، ہماری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ آج ہم دنیا کے مختلف نظریات رکھنے والوں کے گھر تک، بلکہ ان کی خوابگاہوں تک، ان کے بیڈ روم تک ہم اپنے دین کا پیغام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہنچا سکتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ جہاں تم کامیابی کو تلاش کر رہے ہو
کامیابی وہاں نہیں ہے۔ مغربی تہذیب جو اعلان کر رہی ہے کہ مال میں کامیابی ہے، اقتدار میں کامیابی ہے، ایجادات میں کامیابی ہے، اکتشافات میں کامیابی ہے، علوم و فنون میں کامیابی ہے، ہم دنیا کو بتائیں کہ اس علم میں، اس فن میں، ان ایجادات میں، ان اکتشافات میں ہرگز کوئی کامیابی نہیں ہے جن سے انسانیت کو نقصان پہنچے۔ ہم بتائیں کہ کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے، کامیابی تو اللہ کو پہچانتے ہوئے دنیا میں انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ہے، دنیا کے ان علوم و فنون میں کامیابی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیے جائیں۔ کامیابی تو وہاں ہے جہاں انسان کو انسان کا احترام سکھایا جائے، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی کا مقام کیا ہے؟ انسان کا احترام کرنا، انسان کی قدر کرنا۔ یہ نہیں کہ ایسے اوزار اور ہتھیار ایجاد کیے جائیں جو انسانیت کو ختم کریں، تباہ و برباد کریں۔ یہ انسانیت نہیں ہے کہ خود جراثیم پیدا کیے جائیں، خود وبائیں پیدا کی جائیں، خود امراض پیدا کیے جائیں، پھر ان کو دنیا میں پھیلایا جائے، پھر ان کی دوائیں ایجاد کی جائیں، اور پھر دنیا سے پیسے کمائے جائیں، چاہے ہزاروں ہزار انسان مر جائیں، چاہے گھروں کے چراغ بجھ جائیں، چاہے بیواؤں کے چولہے بجھ جائیں۔ ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء